وہ ہے زندگی میں داخل ہونے کی شرائط، کہ ہمیشہ کی زندگی میں ہم کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، اور کلام خدا میں کیا شرائط بیان کی گئی ہیں کہ جن شرائط کو ہم پورا کر کے ہم خداوند کے پاک کلام پر عمل کر کے اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے زندگی میں داخل ہونے کی شرائط۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 24 آیت سے ہم کلام خدا کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 24 آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ سو میرے عزیزو، جو آج کی تلاوت ہمارے سامنے پڑی گئی، خدا یسوع المسیح فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ خدا کا کلام پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، تو کیا وہ سب ہمیشہ کام کیے؟ جب آپ اس زمین پر انسانی صورت میں آئے اور بڑے بڑے کام کیے اور کرتے رہے خدا یسوع مسیح، اور بڑے دعوے بھی خدا یسوع مسیح نے کیے جن کو سچ ثابت کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح نے لفظ سچ سچ کا استعمال کیا۔ صرف انجیل یوحنا میں یہ لفظ 21 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ پہلی شرط کلام کو قبول کرنے والے۔ یعقوب رسول کا خط جب پہلا باب اور اس کی 21 آیت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو اس لیے کہ ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ساری نجاست اور بدی، یعنی کہ اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو چلانا اور خدا کے کلام پر عمل کرنا، اور اپنے اندر سے ہر طرح کی نجاست بدی کے فضلہ کو دور کر کے کلام کو حلیمی اور فروتنی سے قبول کر کے، اور جو دل میں بویا گیا تھا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کلام پر عمل کرنے والے۔ یعقوب رسول کا خط پہلا باب اور جب 22 سے 24 آیت کا مطالعہ کرتے تو لکھا لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ میں سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے، فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ کلام کے سننے کے بعد پہلا کام سچی توبہ کرنا ہے، دوسرا کام کلام کو قبول کرنا، اور ہم یہ دونوں کام نہیں کرتے جب تک ہم سچی توبہ نہیں کرتے۔ لفظ توبہ جو ہے یہ 4 الفاظ سے مل کر بنا ہے، تے و بے تے، اور یہ تے سے تیرا، وہ سے واپس، بے سے بلاتا ہے اسے، تیرا خدا تجھے واپس بلا۔ یعنی کہ اگر ہم زندگی کے اندر گناہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بدی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے، میرے خدا نے مجھے اپنے کلام کے ذریعے منع کیا ہے اور میں اپنے رب سے دور ہو گئی، میں اپنے خدا سے دور ہو گئی، تو جب انسان خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے، اور جب اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے تو وہ خدا کے کلام کو سنتا اور پھر اس کے آنسو بہتے ہیں اور وہ روتا ہے اور خدا کے پاس آنسو کے ساتھ آتا ہے اور خدا کے حضور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کہ اے خدا میرے گناہ معاف کر، میری بدی کو معاف کر، کیونکہ میں بھٹک گیا تھا، میں تجھ سے دور چلا گیا تھا۔ اور جب وہ واپس آتا ہے اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ان برے کاموں کو اپنی زندگی سے ترک کرتا ہے اور کلام خدا کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے
اور سچے دل سے جن کاموں کی طرف اس کا پہلے توجہ ہوتی ہے، برائی کی طرف، جھوٹ کی طرف، بے ایمانی کی طرف، چوری کی طرف یا نشے کی طرف وہ جاتا ہے، تو جب وہ خدا کے کلام کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے دل میں چوٹ لگتی ہے، تو پھر وہ اپنے رب کے حضور آتا ہے، اپنے خدا کے حضور آتا ہے، اور پھر وہ آنسوؤں کے ساتھ اپنے خدا کے حضور آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اور پھر وہ توبہ کر کے پانی کا بپتسمہ لے کر ایک نئی پیدائش حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ خدا کے پاک روح کو حاصل کرتا ہے۔ جب وہ خدا کے پاک روح کو حاصل کرتا ہے تو اس کا بدن جو ہے وہ مسیح کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد خدا کے کلام فرماتا ہے کہ جو کوئی میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی، اور اس پر موت کا حکم نہیں ہوتا۔ تیسری جو شرائط ہے، اس بدی کا کاٹنا جو ہاتھ اور پاؤں مل کر کرتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل 18 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے۔ ہاتھ اور پاؤں کو نہیں کاٹنا بلکہ اس بدی کا کاٹنا ہے جو ہاتھ اور پاؤں مل کر کرتے ہیں، یعنی اس گناہ کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، اس بدی کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے جو ہاتھ اور پاؤں مل کر کرتے ہیں۔ اور پنجابی میں ایک شعر ہے کہ روک پیراں نوں بدی دے وال جان نوں، ہر برائی کرنے میں ذہن، آنکھ، کان اور منہ اور دل پاؤں مل کر برائی کرتے ہیں۔ جب بیٹری انجن کو سٹارٹ کرتی ہے تو سارا انجن جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب اگر ہم دل کے اندر کوئی بات رکھتے ہیں تو اس سے اور زیادہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں، تو جب ہم دل کے اندر کوئی بات نہیں رکھتے، صرف خدا کے کلام کو جگہ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا میں برکت دیتے ہیں۔ چوتھی شرط کیا؟ سخاوت کرنے والے۔ مقدس متی کی انجیل 19 باب کی 17 تا 22 میں لکھا ہے، ایک مالدار شخص یسوع کے پاس آیا اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا گر پوچھا۔ بندہ بڑا مالدار تھا اور اس کی شیاری دیکھو اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی کہ میں دنیا میں بھی مزے کرتا رہا ہوں اور زندگی میں اور جنت میں داخل ہو کر بھی مزے کروں گا۔ تو گفتگو یہاں پر لمبی ہو جائے گی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے۔ کبھی ہم بھی دیکھیں اور ہم سوال کریں، اپنے خادموں سے بھی سوال کر سکتے ہیں، کسی سے بھی ہم سوال جو خدا کے خادم ان سے جا کر پوچھ سکتے ہیں، اپنے پاسٹر صاحب سے، جو بھی ہمارا لیڈر ہے، اس سے کیا ہم ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے آ کر خدا یسوع مسیح سے سوال کیا کہ آقا میں ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کروں، اور خداوند نے فرمایا کہ تو حکموں پر عمل کر۔ وہ کہتا ہے میں لڑکپن سے ہی ان حکموں پر عمل کرتے ہوئے اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے۔ جب خداوند نے اس کی کمی کو بتایا، وہ کمی دور کیے بغیر ہی چلا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ مرد خدا بزرگ موسیٰ نے خدا کو کمی بتائی کہ میں رک رک کر بولتا ہوں، میری زبان کیا ہے؟ تند ہے، میری زبان تند ہے، میں رک رک کر بولتا ہوں، میں صاف الفاظ میں بات نہیں کر سکتا۔ تو خدا نے اس کی کمی کو دور کیا۔ خداوند نے فرمایا انسان کا منہ کس نے بنایا؟ اس نے کہا خداوند نے، جو میں خداوند میں نے بنایا۔ تو کلام خدا میں لکھا خدا نے اس کی کمی کو دور کیا۔ اس طرح جب خدا کا بندہ یہ سایہ نبی دیکھتا ہے اپنے سامنے، کہتا ہے ہائے میں تو برباد ہوا، کیونکہ میری آنکھوں نے رب الفواج کو دیکھا اور میرے ہونٹ کیا ہے؟ نپاک ہے، اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ تو خداوند نے اس کی کمی کو دور کیا۔ لکھا ہے کہ سرافیم اڑتا ہوا آیا اور اس کے ہاتھ میں کوئلہ تھا، اس کے ہونٹوں کو چھوا اور اس کے ہونٹوں کو پاک کیا اور اس کی کمی کو دور کیا۔ آج بھی جب انسان اپنی کمیاں خداوند کے حضور کہے گا کہ اے خدا یہ میرے اندر بری عادت ہے، یہ مجھ سے نہیں جا رہی، برے خیالات نہیں جا رہے، تو اپنی کمیاں جب خدا کو بتائے گا، خدا اس کی کمیوں کو دور کرے گا۔ اس طرح ہم جب دیکھتے ہیں خدا کے بندہ یرمیا کو، تو وہ کہتا ہے اے خدا میں تو بچہ، میں تو بول نہیں سکتا۔ اس نے کہا خداوند نے فرمایا کہ یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں۔ خداوند نے اس کی کمی کو بھی دور کیا اور خداوند نے فرمایا میں نے اپنے کلام کو تیرے منہ میں رکھ دیا، اب جا تو قوموں قبیلوں کے پاس جا کر ان کو میرا کلام سنا۔ تو جو بھی اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں
کہ جب خداوند یسوع مسیح نے پترس کی کشتی کو استعمال کیا، فرمایا کہ گہرے میں لے چل. جب وہ گہرے میں لے کر گیا تو فرمایا کشتی کی دہنی طرف جال ڈال، اور اس نے خداوند کے حکم پر عمل کیا اور دہنی طرف جال ڈالا. جب اس نے دہنی طرف جال ڈالا تو کیا ہوا؟ مچھلی نے بڑا غور اور اپنے ساتھیوں سے بھی مدد کے لیے پکارا کہ وہ بھی ان کی مدد کریں. تو جب پترس نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ خداوند کے قدموں میں گر پڑا اور کہتا ہے خداوند میں گنہگار ہوں، میرے پاس سے چلے جائیے. تو خداوند نے فرمایا کہ یوں نہ کہ میں گنہگار. اب خداوند نے کیا کیا کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا، اور خداوند نے فرمایا میں تجھے آدم گیر بناؤں، میں تجھے آدم، کیونکہ اس نے اپنی کمی کو بتایا. ہم بھی جب خداوند کے حضور جائیں تو اپنی کمی کمزوریوں کو ہم خداوند کے آگے رکھیں اور کہ خداوند یہ بری عادت مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، یہ بدی مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، یہ بری عادت جو میری زندگی سے نہیں جا رہی. تو وہ خداوند کیا کرے گا؟ ہماری اس کمی کو کمزوری کو دور کرے گا. اور جب ہم اس کمی کمزوری کو دور کریں گے، مگر اس امیر آدمی نے اپنی کمی کو دور نہیں کرا، وہ اپنی جو راست بازی تھی اس کے اوپر وہ گھمنڈ کرا، اپنی دولت کے اوپر گھمنڈ کر رہا ہے کہ اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے، میں تو حکموں پر بھی عمل کر رہا ہوں، میں تو شریعت پر عمل کر رہا ہوں اور میں دولت مند بھی ہوں، اور مجھ میں کس بات کی کمی ہے. تو جب خداوند نے اس کی کمی کو بتایا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر دے، تجھے آسمان پر اجر ملے گا، ہمیشہ کی زندگی ملے گی. تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے زندگی میں داخل ہونے کی شرائط کیا ہے، تو میں حوالوں کے ساتھ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں آن لائن ان کو بتا رہا ہوں کہ کیا کیا شرطیں ہیں جن شرطوں پر ہم عمل کریں گے. دیکھیں کلام کو محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر کیا کرو؟ عمل کرنے والے بنو. جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں رکھیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے. تو خداوند یسوع مسیح نے بیج بونے والے کی تمثیل جب ہمیں فرمائی تو جو راہ کے کنارے گرا، اس کی جب تمثیل آپ نے فرمائی تو فرمایا کہ یہ وہ ہے جو کلام کو سنتے ہیں اور جڑ نہیں پکڑتے. ابلیس آتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ دل میں سے کلام کو چھین کر لے جاتا ہے اور ہم بے پھل رہ جاتے ہیں، ہمارا پھل پکتا نہیں ہے، ہمیں برکت نہیں ملتی، کیونکہ ابلیس جو وہ کلام کو سننے نہیں دیتا، نہ پڑھنے دیتا ہے اور نہ اس پر عمل کرنے دیتا ہے. اب لکھا ہے مبارک ہے وہ جو کلام کو سنتا ہے، مکاشفہ کی کتاب پہلے باب میں، نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا، تینوں لوگ کیا ہوں گے؟ مبارک ہوں گے. تو چوتھی شرط کیا ہے؟ سخاوت کرنے والا. خداوند نے اس سے کہا کہ اپنا کیا کر؟ سب کچھ مال بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ لکھا بڑا مالدار تھا. بے شمار لوگ غمگین ہو کر خداوند کے پاس آتے ہیں اور خوش ہو کر جاتے ہیں، اور بے شمار لوگ خوشی آتے ہیں اور مار کھا کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ کلام کو قبول کرنا اور نہ ہی ایمان لانا چاہتے ہیں. کیونکہ جو لوگ کلام کو سنتے ہیں، بہت سارے جب خداوند یسوع مسیح کلام کرتے ہوتے کہتے تھے کہ اتنا سخت کلام ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا. تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ سارے شاگرد خداوند کو چھوڑ کر چلے، پترس رہ گیا. جب پترس رہ گیا تو خداوند نے کہا بھئی میاں تو بھی چلا جا. تو پترس کہتا ہے خداوند زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، میں تجھے چھوڑ کر کہاں جاؤں. اب کیونکہ کلام جب بھی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں تو ہمیشہ ہم کم ہی نکلتے ہیں، کیونکہ کلام کے مطابق جب بھی ہم اپنے آپ کو تولیں گے تو ہمیشہ ہم کم ہی نکلیں گے. کیونکہ خدا کا جو کلام ہے وہ سچ اور برحق ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ شخص حیران ہو کر لکھا کہ بڑا مالدار تھا. اب میرا خدا کا کلام کے پانچویں شرط کیا ہے؟ نئی پیدائش حاصل کرنے والے. یوحنا 5:26 میں لکھا کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے. یوحنا 5:10 تھا لکھا ہے 11 جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا. اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. یوحنا 5:19 ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے
اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ سو میرے عزیزو، یہ 5 شرائط ہم نے سیکھی ہیں کہ یہ 5 جو شرائط ہیں جب تک ہم ان پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جب تک ہم مکمل طور پر خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بسر کریں گے اس وقت تک ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسیح خداوند نے فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ جب ہم کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی ہماری ہوگی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے میں اس لیے کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ ایک مسیح جو ہے، جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے، جو اس کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، اس کی یہ 70 80 یا 60 سال زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد اصل زندگی سٹارٹ ہوگی۔ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اس کی مرنے کے بعد سٹارٹ ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ تک خداوند کی بادشاہی میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ تک وہ خداوند کے ساتھ رہے گا۔ اور مکاشوہ 21 باب کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد۔ لکھا ہے پہلی چیزیں جاتی رہی، اور جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے فرمایا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ تو خداوند یسوع کیونکہ اس نئے آسمان نئی زمین کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نیا بننا ہے، ویسا بننا ہے جیسا خداوند چاہتا ہے۔ ہمیں اپنی پرانی زندگی کو دفن کرنا ہے اور گناہ آلودہ زندگی کو دفن کرنا ہے، اور گناہ آلودہ زندگی کو جب تک ہم دفن نہیں کرتے، کیونکہ لکھا ہے خدا کی آنکھ کیا ہے؟ پاک ہے، اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو جب تک ہم خدا کو آگے اپنے آپ کو سلنڈر نہیں کرتے، اپنے آپ کو جھکاتے نہیں، اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے، علیم فروتن نہیں بنتے، ہمارے اندر محبت قائم نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم خداوند کو پسند نہیں آ سکتے۔ کیونکہ خداوند نے فرمایا اگر تم میں کوئی بڑا ہونا چاہے تو کیا کرے؟ چھوٹا بنے۔ تو مسیح میں آنے کے بعد جو مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ چھوٹے بن جاتے ہیں، وہ خاکسار بن جاتے ہیں، وہ علیم بن جاتے ہیں، وہ فروتن بن جاتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کی بہتری چاہتے ہیں، وہ اپنی بہتری نہیں چاہتے۔ تو آج کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خیرات بھی کرنی ہے، جیسے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تو اپنا سب کچھ بیچ کر کیا کر دے؟ غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر کیا ملے گا؟ خزانہ ملے گا۔ پھر ہم نے سیکھا کہ تو جو ہاتھ اور پاؤں مل کر بدی کرتے اس بدی کو کاٹنا، اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، میں سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو۔ جب تک ہم اس کلام پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح پترس نے پوچھا کہ خداوند ہمیں کیا ملے گا؟ تو ہم نے تو تیری خاطر گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ دیا، کھیتوں تک کو چھوڑ دیا۔ متی رسول کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں اس کی 19 باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ پھر کثرت کی زندگی، چور تو نہیں آتا ذبح کرنے اور تباہ کرنے کو آتا ہے، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ یوحنا 10:10 میں لکھا ہے۔ اور پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم نے اس کے ساتھ دفن ہونے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے۔ تو جب ہم توبہ کرتے خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، تو ہم نئی زندگی گزارتے ہیں، نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے، یاد رکھے گناہ گار کی ایک ہی خدا دعا سنتا ہے، اور جب وہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے،
اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو خداوند کے حضور سلنڈر کر دیتا ہے، خالی کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، خاک سار بن جاتا ہے، علیم بن جاتا ہے، پروتن بن جاتا ہے، تو اگر ہم جتنی بھی دعائیں کرتے رہے اس وقت تو خدا ہماری دعا نہیں سنتا، جب تک ہماری زندگی کے اندر بدی ہے، گناہ ہے۔ اور آج کے کلام سے ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک بنیں اور اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے ہم بھی پاک بنیں۔ اب جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو گناہ کا نہیں پتا، تو نہ اس کو گالی کا پتا، نہ جھوٹ کا پتا، نہ چوری کا پتا، نہ گناہ کا پتا، کسی چیز کا، نہ نشے کا پتا اس کو، تو وہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھتا ہے؟ اسی معاشرے سے سیکھتا ہے، اپنے گھر سے بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو خدا فرماتے ہیں مقدس متی کی انجیل میں سے کہ جب تک کوئی بچے کی مانند نہ بنے اور توبہ نہ کرے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو بچے کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، تو جب تک وہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہوں گی بچے والی، بچہ کسی کے ساتھ لڑتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اسی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، بچے کو آپ کہیں جا وہ سامنے سے چیز لے تو وہ نہیں دیکھے گا گاڑی، وہ چلا جائے گا، وہ بات مانتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بات نہیں مانتا۔ تو اس لیے میرے جو خدا یسوع مسیح نے بچوں جیسی مثال دیکھی، جو کہ خدا کی بادشاہی میں جنت میں جانا چاہتا ہے، خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، وہ بچے کی مانند بنے اور توبہ کرے، یعنی کہ توبہ ترک کرے، ان چیزوں کو، برائی کو ترک کرے۔ جس طرح ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اگر وہ دل لگا کر پڑھائی کرتا ہے، اگر اس نے سارے دل لگا کر سارا سال پڑھائی کی ہے، اس نے اللہ نہیں مارا، وہ چھٹی نہیں کی اس نے، یا کھیل کود میں بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا، اس نے اپنی پڑھائی پر فوکس کیا، تو یقیناً جب اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کے پیپر ہوتے ہیں، تو جب اس کا رزلٹ آتا ہے، رپورٹ کارڈ آتی ہے، تو یقیناً وہ بچہ پاس ہو جاتا ہے اور اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے۔ اور جو بچے اسکول میں چھٹیاں کرتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، یا گھر سے اسکول چلے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ پارک میں یا باہر کہیں گھومتے رہتے ہیں، اور جب پیپر ہوتے ہیں، ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کا رزلٹ ایسا آتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں، اسی کلاس میں رہ جاتے ہیں۔ تو میرے سے ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہم نے یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ خدا نے ہمیں ایک ٹیسٹ کے لیے دی، ایک امتحان ہے ہمارا کہ ہم نے بدی پر غالب کیا، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، جو کوئی غالب آئے، غالب کس پر آنا؟ برائی کے اوپر، جھوٹ کے اوپر، نشے کے اوپر، ہر طرح کی برائی کے اوپر، ہر طرح کی، وہ خدا نے جہاں ہمیں ریڈ لائن دی ہے کہ اس کے آگے نہیں جانا، اگر ہم اس ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں تو ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم خدا کی پریزنس سے آگے نکل جاتے ہیں، ہم گناہ میں چلے جاتے ہیں، ہم بدی میں چلے جاتے ہیں، ہم اس جہنم کی آگ میں، جس سے بچانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان قربان دی، ہاتھ اور پاؤں میں کی۔ تو اس لیے ہم نے اس اچھے بچے کی مانند بننا ہے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی حکم عدولی نہیں کرتا، جو اپنے ماں باپ کی جیب میں جیسا آپ فرمائے ویسا ہو جائے، جو اپنے ماں باپ کو آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتا، اس کے ہمیشہ ایسے جھکا رہتا ہے۔ تو خدا ہمارا باپ ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ ہمارا، اس نے کہا تم میرے دوست ہو، تم میرے بھائی ہو۔ تو خداوند اتنا پیار کرتا ہے ہمیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جائیں، وہ چاہتا ہے کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ ہے کہ زندگی میں داخل ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ تو وہ شرائط میں نے کوشش کی بیان کرنے کی، اور بھی بہت سارے کلام کے اندر باتیں ہیں۔ اگر ہم آئندہ کی زندگی چاہتے ہیں تو ایک آیت ہے پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 8، کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدے مند ہے، اس لیے کہ اب اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے۔ حقیقی زندگی کیا ہے؟ اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کر لیں۔ پہلا تموتھیوس 6:19 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ حقیقی زندگی، وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے۔ اب زندگی کی شرائط، چند شرائط ہم نے پڑھی، 5-6 شرائط آج ہم نے دیکھی کہ کون کون سی شرائط ہیں جن پر عمل کر کے ہم اس ہمیشہ کی زندگی اور اس خداوند یسوع مسیح کے اس قول پر عمل کر سکتے ہیں، جنہوں نے یوحنا کی انجیل 5:24 میں فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اور میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ لفظ سچ، سچ کو استعمال کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے 21 دفعہ یہ لفظ یوحنا کی انجیل میں ہے، لفظ سچ، سچ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے
ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور وہ موت سے نکل کر کس میں داخل ہو گیا؟ زندگی میں داخل ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کا جو کلام ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، خدا ہم سب کو اس پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ بڑا زبردست آپ نے کلام شیئر کیا، ہم سب نے بڑی برکت پایا۔ جی پاسٹر تسیم، تھینک یو سو مچ فار یور فیڈ بیک۔ خدا آپ کو بھی بڑی برکت دے، اور خدا نے آج بکثرت استعمال کیا پاسٹر کو، اور پاسٹر جی خدا نے آپ کو بکثرت استعمال کیا، اور بڑا ہی ونڈرفل ٹاپک اور جو